السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتہ نہیں چلے گا شاید آپ کو، بس بیٹھے، میں اس کو ذرا سیٹ کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ سورۃ الذاریات ہے، اچھی خاصی لمبی سورت ہے۔ میری کوشش ہے میں اس پورے سورۃ الذاریات کا مختصر ترجمہ، ترجمانی، تشریح آپ کے سامنے آج اس مختصر سے نشست میں رہا۔ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ تفسیر قرآن کا انداز جو میرا ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ایک ایک آیت پہ پورا جمعہ گزر جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ ویسے ہی اتفاقاً گزر جاتا ہے، وہ تیاری اسی حوالے سے ہوتی ہے کہ بھئی اسی پہ بات کرنی اور اسی کے گرد گرد بات کرنی، سمجھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں مختصر ترجمہ تشریح کو لیتے ہوئے چلتا ہوں اور اس میں آیات زیادہ آ جاتی ہیں۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے سورۃ الذاریات رکھنے لگا ہوں۔ اس میں کئی دفعہ ایک سے زائد نشستیں کر چکا ہوں کسی وقت۔ آج اس پوری کو میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اس سے آپ کو قرآن کا ربط بھی معلوم ہوگا کہ قرآن کوئی بے ربط کتاب نہیں ہے۔ اگر آپ کو ربط سمجھ میں نہیں آتا یہ آپ کا قصور ہے۔ آپ کو کرکٹ کی گیندیں سمجھ میں آتی ہیں، قرآن سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ قرآن تو بہت آسان ہے، وہ تو مسائل کے لیے مشکل ہے۔ پورے امپائر بنے ہوتے ہیں پیچھے بیٹھ کے، ایک ایک بال کی سمجھ ہوتی ہے، بس جس کی دلچسپی اس کی سمجھ ہوگی اور جس کی دلچسپی نہیں اس کی سمجھ نہیں ہوگی، سیدھی سی بات ہے۔ اس قوم کو تو کھیل نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ کوئی مفتی تیار نہیں یہ فتویٰ دینے پر کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، یہ حرام کر رہے ہیں، ان کی کمائی بھی خبیث ہے۔ کیوں؟ چلن ہے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں کھیل کو زندگی بنا رہے ہیں، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ان کی کمائی بھی پوری پاک نہیں ہے۔ یہ ایک الگ موضوع، انشاءاللہ اس پر بھی اسی سٹائی سے بات ہو۔ قوم کو کس کاموں میں ڈال دیے انہوں نے؟ آپ کی قوم کا ہیرو کون ہے؟ سارے جو انٹرٹینمنٹ والے انٹرٹینر وہ ہیرو بنے ہوئے ہیں، لوگ ان کو فالو کر رہے ہوتے۔ کیا عجیب بات ہے یار۔ خیر اس پہ لگ جاؤں گا تو پھر تو 2 آیات بھی نہیں ہوں گی۔ میں شروع کرتا ہوں سورہ ذاریات کو۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو آبی بخارات کو اوپر اٹھا کے لے جاتی ہیں، خاک اڑاتی ہیں، گرد اڑاتی ہیں، آبی بخارات اڑا کے لے جاتی ہیں اوپر فضا میں۔ فالحاملات وقرا، اللہ قسم کھا رہے ہیں نا۔ پھر یہی ہوائیں بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پانی سے لدے ہوئے بادلوں کا، وقرا بوجھ، پانی سے لدے ہوئے بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، آبی بخارات کو اٹھاتی ہیں۔ آبی بخارات جب فضا میں پہنچ جاتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، بادل کی تشکیل بنتی ہے اور پھر کیا کہتے ہیں وہ بادلوں کی شکل بن جاتی ہیں، ان کے اندر ٹھنڈک آ جاتی ہے، تو پھر یہی ہوائیں ان کو اوپر اٹھا کے رکھتی ہیں۔ بادل خود سے اوپر نہیں ہے، بادلوں کا بوجھ، پانی سے لدے ہوئے بادلوں کا بوجھ ہوائیں اٹھا کے رکھتی ہیں۔ فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، پھر ان پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو لے کے آہستہ آہستہ فضا میں تیرتی چلی جاتی ہیں، چلتی رہتی ہیں آہستہ آہستہ۔ کیا اللہ نے کیا کمال کی اپنی قدرت کی منظر کشی کی ہے۔ فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، پھر اللہ کے حکم سے ایک عظیم کام بارش کے پانی کی تقسیم کرتی ہیں۔ جہاں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے ہوائیں پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو وہاں وہاں پہنچا کے برسا دیتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ جہاں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں وہاں یہ ہوائیں بادلوں کو پہنچاتی ہیں۔
پھر بادل اپنا کام کرتا ہے، ہوائیں اپنا کام کرتی ہیں، کہتے ہیں جی ابھی ابھی بارش ہوگی، یہاں سے نکل کے چلے جاتے ہیں، کہیں اور جا کے برس پڑتے ہیں۔ یہ اتفاقاً نہیں ہو رہا، یہ بِإِذْنِ اللہ بحکم اللہ ہو رہا ہے، خدائی منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ فالمقسمات امرا۔ اب یہ قسمیں کھانے کے بعد، یہ قسم یہاں دلیل کے طور پہ کھائی جا رہی ہے۔ قسموں کی مختلف اغراض ہوتی ہیں، قرآن میں سب سے بڑی غرض اور زیادہ تر غرض قسموں سے، قسم کو اللہ دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ہوائیں آبی بخارات کو اٹھا کے لے جاتی ہیں، اوپر لے جاتی ہیں، پانی سے لدے ہوئے بادلے کے بوجھ کو اٹھا کے رکھتی ہیں، پھر سبک رفتاری سے آہستہ آہستہ انہیں چلاتی رہتی ہیں، پھر اللہ کا حکم جہاں ہوتا ہے وہاں پہنچاتی تھیں، بادل برس پڑتے ہیں۔ صاحب ادھر ہی رکھ دو، یہ میرا شراب ہے۔ اچھا، انما توعدون لصادق، یہ سارا نظام کس پر دلیل ہے؟ تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا وعدہ ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، جزا سزا کا دن واقع ہو کے رہے گا۔ یہ نظام دلیل ہے۔ اللہ کے حکم سے جب آبی بخارات اٹھتے ہیں، بادلوں کی شکل میں متشکل ہوتے ہیں، پھر برس پڑتے ہیں، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ جس زمین کے بارے میں یہ گمان نہیں ہوتا کہ یہاں فصلیں لہلہانے لگیں گی، وہاں فصلیں کیا اندر سے کیڑے مکوڑے پھڑکنے لگتے ہیں۔ اس تیز ترین درجے حرارت پہ جہاں بندہ سانس نہیں لے سکتا، چند منٹ میں اس کی موت واقع ہوگی، لیکن وہاں وہیں مٹی میں دبے ہوئے حشرات الارض باہر آتے ہیں، پھڑکنے لگتے ہیں، اور ایک آدھ دن کے اندر ہی وہاں پوری کی پوری زمین میں ہریالی آ جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں، یہی دلیل ہے کہ تم مردوں کو بھی میں زندہ کر کے رہوں گا۔ کیا کمال کی بات ہے، اس سے زیادہ تشریح نہیں کر سکتا، پوری صورت پہ جانا چاہتا ہوں۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قیامت، آخرت، اس نے واقع ہونا ہے، وہ صرف ہماری قدرت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، آخرت کی اصل وجہ یہ ہے وہ بدلے کا دن ہے۔ جیسا کرو گے آخرت میں ویسا بھرو گے، جیسی یہاں فصل تیار کرو گے ویسے وہاں کاٹو گے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اس آسمان کی قسم جس پر تاروں کی وجہ سے، تاروں کا ایک جال بچھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ آراستہ پیراستہ مزین اور بارونق ہے، جالی دار آسمان۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، یہ جالی دار آسمان، ستارے جالوں کی طرح اس کے اندر بچھے ہوئے ہیں، اور جس سے آسمان بارونق ہوا ہے۔ یہ بھی دلیل ہے کہ تم آخرت کے بارے میں جو کچھ باتیں کر رہے ہو فضول باتیں کر رہے ہو۔ انکم لفی قول مختلف، آخرت کے بارے میں تمہاری ایک بات بھی ایک نہیں، ایک کی بات دوسرے سے ٹکراتی۔ کوئی کہتا ہے آخرت واقعی نہیں ہوگی، کوئی شک میں پڑا ہے، کوئی یہی آخرت برپا کرنے کی فکر میں کہ نیا جنم ملے گا۔ تمہاری بات ہی ایک نہیں ہے، فضول بکواس کر رہے ہو تم۔ یہ آسمان بارونق آراستہ پیراستہ آسمان، یہ خود دلیل ہے کہ جزا کا دن ضرور واقع ہوگا۔ جو ہستی آسمان جیسی مخلوق کی تخلیق کر سکتی ہے وہ تمہاری تخلیق نہیں کر سکتی۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ، اعمال نامہ، اعمال جزائے اعمال ضرور ہوگا، اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اعمال کے بدلے کے دن سے برگشتہ وہی ہوتا ہے جو در حقیقت حق سے برگشتہ ہوتا ہے، جو سچ کو سننا ہی نہیں چاہتا، سچ کا متلاشی نہیں ہے۔ یؤفک عنہ من افک قتل الخراصون، مار دیے گئے بے سند باتیں کرنے والے، اٹکل کی باتیں کرنے والے مار دیے گئے، غارت کر دیے گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے وہ لوگ جو بے سند باتیں کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی دلیل ہے قرآن کی۔ قرآن کی آیت، قرآن کی ایک آیت، آدھی آیت، ایک لفظ جو قرآن کے اندر ہے اس کا انکار بھی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کا انکار بھی کفر ہے۔ اور قرآن کے مقابلے میں بے سند باتیں، تاریخ ساری بے سند ہے،
آج اسی تاریخ کے زور پہ، اسی تاریخ کے زور پہ صحابہ پر تبرہ ہوتا ہے. یہ بے سند باتیں نہیں ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ بے سند باتیں کرنے والے بدبخت، خنزیر، زندیق، مرتد مار دیے گئے. یہی ہماری تسلی کے لیے کافی ہے. کوئی بات نہیں، جس نے بکواس کرنی ہے ابو بکر کے بارے میں کر لے کہ فاطمہ کو باغ سے فتق نہیں دیا تھا، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہمارے سنی بھی سن ہو جاتے ہیں. یہ سنی سن سے ہیں، کوئی غیرت نہیں ان کے اندر. اچھا وہ بھی نا اندر اندر مچلتے رہتے ہیں. یار وراثت نہیں ہے. ہمارے والے دلیل دیتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ حضرت ابو بکر نے اسی پہ عمل کیا. انبیاء کی وراثت جاری نہیں ہوتی، جو انبیاء چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا. ٹھیک. اچھا فاطمہ کو باغ رضی اللہ عنہ کو باغ فدق نہیں ملا، ازواج مطہرات کو ملا. تو تم سنیوں کو اس بات کا خیال کیوں نہیں آتا کہ برجستہ آپ جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اگر فاطمہ کو نہیں ملا تو ازواج مطہرات کو بھی نہیں ملا. ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ کو بھی وراثت نہیں دی حضور کی. کوئی دل کے اندر اطمینان پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر فدق فاطمہ کو نہیں ملا تو فدق عائشہ کو بھی نہیں ملا، فدق حفصہ کو بھی نہیں ملا رضی اللہ تعالی عنہن. حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کیا کہ بیٹی کو وراثت سے محروم کر دیا اور بیویوں کو اپنی بیٹی کو دے دیا، اور جو حضور کی زوجہ مطہرہ، وہ تو کسی کو نہیں ملا. یک طرفہ گاڑی ایسی چلائی جاتی المان والحافظ. یہی وہ لوگ ہیں جو اس پرامن پاکستان کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. خدا کی قسم ان سے بڑا کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ پاکستان کے یار نہیں، یہ پاکستان کے ہمسائے میں جو ممالک ہیں یہ ان کے یاد ہیں، جہاں سے کلبھوشن آیا تھا. کلبھوشن کہاں سے آیا تھا؟ یہ انڈیا اور ایران سے آتے ہوئے بلوچستان میں داخل ہوا تھا. یہ ان کے یار ہیں. یہ خیر اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. یؤفک عنہ من افک، کتنی بڑی بات ہے. قتل الخراسون، کیا اطمینان ملتا ہے. بے سند باتیں کرنے والے، اٹکل کرنے والے مار دیے گئے. حدیثیں مشکل سے محفوظ ہوئی ہیں. کیوں؟ حدیثیں قرآن کی تشریح ہیں، قرآن کی وجہ سے حدیثیں محفوظ ہوئی ہیں. تو تاریخ کیا؟ سیرت کی کوئی کتاب محفوظ نہیں، تو تاریخ کی حیثیت کیا ہے؟ الذین هم فی غمرہ، یہ بے سند باتیں کرنے والے غفلت میں، جہالت میں غرق ہیں. ساہون، آخرت کے بارے میں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں. صحف سے نا، آپ سجدہ صحف کہتے ہیں، یہ ساہون اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے. آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہیں. الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین، یہ لوگ تنزن پوچھتے ہیں، اچھا یہ بدلے کا دن، اچھا کب ہوگا یہ ایان یوم الدین، یہ کب آئے گا بدلے کا دن جس میں سارے اعمال نامے تولے جائیں گے، جانے والے جنت میں جائیں گے، دوسرے لوگ جہنم میں جائیں گے. یہ کب ہوگا؟ نبی علیہ السلام اور اصحاب نبوت کا کتنا جگر گردہ تھا ان طنزوں کو سہنا، پھر اللہ کا تسلی دینا. یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون. اللہ کا انداز قرآن کریم میں بڑا مختلف ہے. میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں. کہیں اللہ حکیمانہ جواب دیتے ہیں، کہیں حکیمانہ جواب دیتے ہیں، کہیں جیسا طنز ہوتا ہے ویسا جواب دیتے ہیں. جیسا طنز ہوتا ہے اسی اسلوب کو سامنے رکھ کے اللہ جواب دیتے ہیں. اب انہوں نے طنزاً کہا ایان یوم الدین. یہ ایان کا لفظ عربی میں بہت بڑی چیز کے لیے آتا ہے. اچھا قیامت بہت بڑی چیز ہے، اچھا اس نے واقع ہونا، اچھا ذرا بتائیے کب آئے گی قیامت، آتی کیوں نہیں؟ ایان یوم الدین. اور یہاں لوگ ایان نام رکھنے میں لگے ہوئے ہیں. عجیب بات ہے خدا کی. ان کو جو لفظ انڈین فلموں سے ملے، ڈراموں سے ملے، کوئی یونیک سا لفظ ملے رکھ لیتے ہیں، اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں، پھر آ کے پتہ نہیں اس کا مطلب ہی نہیں کیا رکھیں.
تو بھائی رکھتے وقت پوچھ لیتے ایان کا مطلب کب، وہ آیا پھر بھی کہتے ہیں کب، بھئی آگے شکر کرو. ایان یوم الدین، تنزن کہتے ہیں کب واقع ہوگا یہ جزا کا دن، تو اللہ اسی اسلوب میں جواب دیتے ہیں یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن تم آگ پہ تپائے جاؤ گے نا اس دن قیامت آئے گی. کیا انداز ہے اللہ کا. قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، جس دن تم آگ پہ تپائے جاؤ گے، یوم ہم علی النار یفتنون، یہ اس دن آئے گی. ذوقوا فتنتکم، پھر تم سے کہا جائے گا چکھو اپنی شرارتوں کا مزہ. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی وہ قیامت ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، مطالبہ کرتے تھے کیوں نہیں آتی قیامت. اس دن ہم تم سے کہیں گے یہ ہے وہ قیامت جس کے بارے میں تم دنیا میں تمہیں بڑی جلدی لگی ہوئی تھی کہ کیوں نہیں آتی، مطالبہ کر رہے تھے تم. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون ان المتقین فی جنات وعیون. اللہ اکبر. یہ قرآن کا یہ بھی اسلوب ہے، جہاں اللہ عذاب بیان کرتے ہیں وہاں اہل تقویٰ کو تسلی دینے کے لیے بشارتیں ضرور بیان کرتے ہیں کہ میرے بندے تسلی سے رہیں. صرف عذاب کی آیات پڑھ کے خوف ہی اپنے اوپر طاری نہ کر لیں. اسلام نے بڑا توازن رکھا ہے. اسلام نے صرف ڈرایا نہیں ہے، امید بھی دلائی ہے. یہی وجہ ایمان نام ہی ڈرنے اور امید پہ رہنے کا نام ہے. جو صرف امید پہ رہے وہ بھی ایمان نہیں، جو صرف ڈرتا رہے یہ بھی ایمان کا کیا کہتے ہیں تقاضا نہیں. امید بھی رہے، اللہ کا خوف بھی رہے. دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا خوف غالب رہتا ہے، امید دبی رہتی ہے. لیکن جب ملک الموت تشریف لے آتے ہیں بندہ اپنا فیوچر دیکھنے لگتا ہے، کیا میرا تابناک فیوچر آ رہا ہے کہ میں نے اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کے رکھا، آج یوں میرا استقبال ہو رہا ہے، تو اس وقت اس کی امید غالب ہو جاتی، خوف دب جاتا ہے. ان المتقین فی جنات وعیون، اہل تقوی اس دن باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم. اللہ اکبر. ایک منٹ کہیں کوئی آیت رہ نہ جائے. ٹھیک ہے. آخذین ما آتاہم ربہم، اللہ انہیں جو دے رہا ہوگا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. اس کی سمجھ بچوں کو بڑی اچھی آتی. الحمدللہ میں بھی اپنے اسکول دور میں نے بڑے انعامات جیتے. قیرت میں اس وقت مجھے عربی نہیں آتی تھی، اللہ میرے والد صاحب کو بخشے، انہوں نے مجھے عربی کی تقریر تیار کر کے دی. پھر ایک اور بہت بڑے اسکالر تھے، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے تھے، میں نے ان کو بھی تقریر دکھائی، انہوں نے بھی اس میں میری مدد کی. تو یہ پنجاب کی سطح پر عربی تقریر کا مقابلہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے وسعت بھی پوزیشنیں دی. تو یہ بچوں کو بڑا احساس ہوتا ہے. یہ اپنے بچوں کو تیار کیا کریں، وہ جس فیلڈ میں، بشرطے کہ وہ فیلڈ جائز ہو. یہ نہیں کہ آپ کا بچہ سانگ آ رہا ہے جناب علی اسکول کی اسٹیج پہ کھڑے ہو کر، وہ سنگر ہی بنے گا اور کیا کرے گا، جہنم ہی خریدے گا اور کیا کرے گا. وہ نعت ہو گئی، حمد باری تعالیٰ ہو گئی، ڈیبیٹ ہو گئی، چاہے وہ اردو ہو، عربی ہو، انگلش ہو، جو بھی ہو. ٹھیک ہے، ہم تو غلام قوم ہیں، ہمارے ہاں انگلش کی خرامیت زیادہ ہے. تو اسے انکریج کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، وہ آگے آئے. اس کو جو اعتماد اس کے اندر جو پیدا ہوتا ہے نا اپنی اسکول لائف میں، بچپنے میں، لڑکپن میں، اسکول کے سٹیج پہ آ کے، وہ پوری زندگی وہ اعتماد اس کے کام آتا ہے. پوری زندگی وہ اعتماد اس کے کام آتا ہے. میں تحدیث بن نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں، اللہ مجھے اپنی تعریف سے بچائے. ایک دفعہ ہم فیصل آباد گئے، اس دور میں ٹیچر ہمارے ساتھ ہوتے تھے، تو ایک ہفتہ 10 دن کا ٹور تھا فیصل آباد کی طرف. وہاں ایک ایم سی ہائی اسکول ابھی تک مجھے یاد ہے، اس دور میں گیا ہوں. غلام محمد آباد ایک تھا، ایک جگہ تھی وہاں ایم سی ہائی اسکول. پھر سمن آباد یا اس کے قریب کہیں ایک تھا گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول. تو دونوں میں مقابلے تھے. میں نے وہ الگ الگ تھے شاید. ایک جگہ میں نے 3 مقابلوں میں تینوں میں پوزیشنیں لی، اور جو میرے ساتھ دیگر گئے ہوئے تھے کمپیٹ کرنے والے ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں لی. تو 3 ٹرافیاں تھیں، تینوں میری تھیں. جب اسکول میں آیا، اسمبلی میں اعلان ہوا کہ جی ہمارے طلبہ گئے تھے آل پنجاب مقابلوں میں تو پوزیشنیں لے کر آئے. تو پہلا اعلان ہوا، میں گیا. دوسرا اعلان ہوا، اس کے لیے بھی میں گیا. تیسرا اعلان ہوا، اس کے لیے بھی میں گیا. اور تیسرے اعلان پہ بچے ہوتے ہیں نا جی،
ان کی تالیاں ختم نہیں ہوئی. تسلسل. ہمارے جو پی ٹی سر تھے آج تک مجھے یاد ہے، وہ آئے اور ان کو مائک پہ آ کے یا بغیر مائک کے روکنا پڑا، بس بہت ہوگی، اب تالیاں روک دو. میں آج تک اس منظر کو نہیں بھولتا. اپنے بچوں کو تیار کریں، ان کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے، لیکن جائز چیزوں کے اندر، ناجائز چیزوں کے اندر نہیں. یہ ساری بات میں نے اس میں کی، اللہ تعالیٰ نے بندے کی اس فطرت کا خیال جنت میں بھی رکھا ہے. اہل تقویٰ جنت میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، ان کا رب ان کو جو دے رہا ہوگا خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. اللہ نے بندے کی اس فطرت کا خیال جنت میں بھی رکھا ہے، اور اس فطرت کا بیان اللہ نے اپنے قرآن میں کر دیا. آج بھی دیکھیں، آپ عمر کی جس سطح پر بھی ہیں، آپ اپنی فیلڈ کے حوالے سے ایک اگر بہت بڑا ایک کنونشن کنڈکٹ ہوتا ہے، اس میں آپ کو سٹیج پہ بلایا جاتا ہے اور سب کے سامنے آپ کو ایک اعزاز سے نوازا جاتا ہے، تو آپ کہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں؟ یہ بندے کی فطرت ہے، اور قرآن بندے کی نفسیات اور اس کی فطرت کے مطابق بات کرتا ہے. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. لوگو، ہم نے ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری اپنی فطرت کا ذکر، تمہاری اپنی نفسیات کا ذکر، تمہارے اپنے عروج و زوال کا ذکر. افلا تعقلون. کیوں نہیں سمجھتے پھر بھی تم؟ آخذین ما آتاہم ربہم. ان کا پروردگار انہیں جو دے رہا ہوگا اسے خوشی خوشی وہ لے رہے ہوں. بھئی سارے انعامات کی برسات کیوں برس رہی ہے جنت میں؟ کَإِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ. یہاں آنے سے پہلے یہ دنیا میں بڑے نیکوکار تھے. كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. راتوں کو کم ہی سوتے تھے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. راتوں کو کم سونے کے باوجود آخری پیر پھر اٹھ جاتے تھے، پھر اٹھ کے استغفار کرتے تھے، اللہ سے بخشش طلب کرتے تھے. مولا تیری عبادت کا جو حق تھا وہ ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، ان آیات کا مصداق بنائے. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. دنیا میں ایسے جیتے تھے کہ ان کے مال و منال میں، ان کی مال و دولت میں، ان کی ثروت میں مانگنے والوں کا بھی حصہ ہوتا تھا. جو غیرت کے مارے جو بیچارہ بد نصیب مانگتا نہیں تھا اس کو بھی ڈھونڈ کر یہ حصہ دیتے تھے. ہمارے ہاں عجیب بات ہے، مانگنے والے کو دے دیں گے چاہے وہ پیشہ ور ہو، اور کئی دفعہ اس کو جھڑک بھی دیں گے. جو نہیں مانگتا اس کو سمجھیں گے اس کے پاس بہت کچھ ہے. بھائی اس دور میں جب حکومت نے، ریاست نے نچوڑ کے رکھ دیا ہے، سفید پوش کیا ہے، سفید پوش تو عجیب سا لفظ بن گیا ہے، اچھی خاصی مڈل کلاس بھی مانگنے پر اتر آئی ہے. خدا کے لیے جن کے پاس پیسہ اللہ نے دیا ہے، جنہوں نے بینکوں میں خزانہ کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے لیے گرد و ہمسائے نہیں کہوں گا کیونکہ وہ ایسی سوسائٹیز میں رہتے ہیں کہ ان کے ہمسائے بڑے مالدار ہیں. یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہو چکی ہے کہ یہاں سٹیٹس کے مطابق سوسائٹیز بن گئی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا غریب کون ہے. یہ بھی ایک عجیب بڑا المیہ ہے. المیہ بھی ضرورت بھی ہے. آپ باہر رہیں گے ڈاکہ پڑ جائے گا. وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے سوسائٹیز میں چلے جاتے ہیں. سوسائٹیز میں نتیجہ جانے کا یہ ہے غریب سے وہ کٹ جاتے ہیں، نہ کٹیں تو وہ خود کٹ جاتے ہیں باہر آ کے. اگر وہ سوسائٹیز میں نہ کٹے باہر آ کے وہ خود کٹ جاتے ہیں، کیونکہ پھر ڈکیتی ہو جاتی ہے، پھر جانیں بھی چلی جاتی ہیں. گیٹڈ سوسائٹیز جہاں ایک آپ کا کیا کہتے ہیں اسٹیٹ سمبل بن چکا ہے، وہاں ضرورت بھی بن چکی ہے. گیٹڈ سوسائٹیز سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہیں. بندہ اپنے آپ کو وہاں محفوظ سمجھتا ہے. کیا کرے، کس نقطے پہ بات کرے؟ ہم کہ باہر آ کے رہو تو باہر وہ کٹ جائیں گے، اندر وہ چیز نہیں ہے، یا سوسائٹیز ایسی ہوں کہ اس کے اندر ہر کلاس موجود ہو. لا الہ الا اللہ. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. دنیا میں یہ ایسی زندگی گزارتے تھے، ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا بھی حصہ ہوتا تھا، نہ مانگنے والوں کا بھی حصہ ہوتا تھا. وہ تلاش کرتے تھے کون ضرورت مند ہے، لیکن بیچارہ غیرت کے مارے مانگ نہیں رہا. یہ لو یار کوئی بات نہیں، یہ میری طرف سے آپ کے بچوں کو گفٹ. اچھا یار یہ لو. بیوی کو بیچ دی ہے جا کے، سمجھ آئی، اس کی بیوی کو پکڑا دیا، خود اس کے بچوں کو دے دیا، ادھر سے اس کو دے دیا، پتہ ہی چلنے نہیں دیا، مدد بھی ہو گئی. اچھا بیٹا آپ نے ماشاءاللہ اتنے نمبر لیے، یہ لو میری طرف سے. کوئی طریقہ ہوتا ہے یار دینے کا.
یہاں سارا طریقہ سمیٹنے کا، دینے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک توڑا دیں گے، وہ بیچارہ غریب توڑا اٹھا کے غیرت کا جنازہ اپنا نکالتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے، پھر اخبار میں فوٹو بھی آتی، کونسلر صاحب نے، ایم پی اے صاحب نے، ایم این اے صاحب نے 10 توڑے تقسیم کیے، 10 توڑے تقسیم کے لیے جتنی اس نے کناتیں لگائی ہیں، صحافیوں کو بلایا، اس پر اس سے 100 گنا زیادہ خرچہ ہوا۔ کیا کس ماحول میں ہم رہتے ہیں؟ جانوروں کا ماحول ہے یہ، انسانوں کا ماحول نہیں ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، میں نے پوری سورہ ذاریات پہ بات کر دی، پھر رکتا ہوں، آگے چلتا ہوں۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ۔ ارے زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے قدرت کی بڑی نشانیاں موجود ہیں، زمین میں پھرو، اللہ کی نشانیاں تمہیں نظر آئیں گی۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، زمین تو زمین، تم اپنی جانوں پہ غور کرو، تمہاری جانوں کے اندر قدرت کی کتنی نشانیاں موجود ہیں۔ کہاں تم ناپاک نطفے کی شکل میں تھے، کہاں تم اس سے پہلے گندم کے ذرے کے اندر تھے، مکئی کے ذرے کے اندر تھے، سورج کی شعاؤں میں تھے، چاند کی چاندنی میں تھے، مٹی کے ذرات میں تھے، اٹھ کے تم نطفے کی شکل میں آ کے علقہ بنے، مضغہ بنے، لوتھڑا، گوشت، ہڈیاں، صورت۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور لا الہ الا اللہ۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی جانوں پہ غور کرو کہ اچھے بھلے چنگے انسان آج کھڑے ہو تو کن مراحل سے گزر کے تم یہاں پہنچے ہو۔ افلا تبصرون، پھر بھی تمہیں کچھ سوچتا نہیں ہے، تم صرف اپنی جانوں پہ غور کرو گے تو نہ صرف تم رب کی ربوبیت تک پہنچو گے بلکہ تم اس کی اطاعت سے ذرا بر انحراف نہیں کرو گے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں ہے تمہارا رزق اور ثواب و عذاب کا دن بھی آسمان میں ہے۔ اس مالک کی آسمان نے فیصلہ کرنا ہے تمہیں کتنا رزق ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، اسی نے فیصلہ کرنا ہے تمہیں ثواب و عذاب کے لیے کب بلایا جائے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، یہ جتنی بھی باتیں میں اللہ تم سے کر رہا ہوں یہ ایسی ہی سچی جیسا تمہارا بولنا سچا ہے۔ تم بولتے ہو تو تمہیں یقین ہوتا ہے کہ میں بول رہا ہوں، بالکل اسی طرح یہ جو حقیقتیں بیان ہو رہی ہیں اسی طرح سچی ہیں، اسی طرح برحق۔ لا الہ الا اللہ۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، میرے نبی آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے، وہ واقعہ آپ کے پاس پہنچا؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر پہ تھے تو ان کے پاس معزز مہمان آئے، آ کے سلام کیا، قال سلام، ابراہیم نے سلام کا جواب دیا، قوم منکرون، دل میں کہا اوپرے سے معلوم ہوتے ہیں، کبھی دیکھا نہیں ان مہمانوں کو۔ فراغ الی اہلی، گھر کے اندر گئے، فجاء بعجل سمین، اللہ اکبر، بھنا ہوا بچھڑا ان کے سامنے لے کر آ گئے، بچھڑے کا گوشت لے کے آ گئے۔ یہاں تو کوئی چائے کی پیالی کا نہیں پوچھتا، گھر کے دروازے پہ کھڑا کر کے آدھا گھنٹہ بات کریں گے، جب جانے لگا اوہو چائے پی لیتے، نہیں اچھا نہیں یار کھانا کھا لیتے، نہیں پھر دوبارہ آپ نے ضرور کھانا ہمارے پاس۔ اور جس سے مطلب ہو، چائے کے ٹائم میں بھی دیسی مرغ کی ٹانگیں کھلائیں گے اس کو، جس سے مطلب ہو، اور جس سے مطلب نہ ہو قریب ترین بلڈ ریلیشن ہوگا، اوہ یار بیٹھ جاتے، اگلی دفعہ آپ نے ضرور کھانا ہمارے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، دل میں کہتے ہیں اوپرے سے معلوم ہوتے ہیں، کبھی دیکھا نہیں ہے، اور ان کے سامنے کیا رکھا؟ بھونا ہوا بچھڑا رکھ دیا۔ یہ ہوتی ہے مہمانی۔ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم، گوشت ان کے قریب کیا، اب وہ فرشتے تھے کیسے کھاتے؟ فقال الا تأکلون، کیوں نہیں کھا رہے تم؟ فأوجس منہم خیفہ، جب انہوں نے نہیں کھایا، یہ ہوتی بے اعتدالی جو یہ صاحب کر رہے ہیں۔ فأوجس منہم خیفہ، انہوں نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ سمجھ آئی بات؟ خوف محسوس کیا۔
کیونکہ اس کے وقت کے ڈاکو بڑے مہذب ہوتے تھے. کسی گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہو تو اس گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے. آج کے ڈاکو بڑے سائنٹیفک ڈاکو ہیں, سائنس لڑاتے ہیں. جس گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہو پہلے اس کا نمک کھاتے ہیں. اس وقت کی جاہلیت دیکھیں اور آج کی مہذب جاہلیت دیکھیں. جب انہوں نے کھانا نہیں کھا, ابراہیم ڈر گیا, کہیں یہ شرارت کی نیت سے تو میرے گھر میں نہیں ہے. فرشتے بھانپ گئے, کہا قالوا لا تخف, ڈرے نہیں, ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے نمائندے. وبشروہ بغلام علیم, پھر انہوں نے گفتگو کے دوران ایک ذی علم والے بچے کی خوشخبری دے دی. سورہ ہود میں ہے, پھر پوتے کی بھی خوشخبری دے دی. اسحاق کا بیٹا یعقوب, اللہ اکبر, اسحاق بھی نبی, یعقوب بھی نبی, اس کا بیٹا یوسف بھی نبی, الکریم ابن الکریم ابن الکریم. اللہ تعالیٰ نے تو بسا اوقات وراثت میں بھی نبوت چلا دی ہے. لا الہ الا اللہ. فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم. علم والے بچے کی خوشخبری دے دی کہ اللہ آپ کو ایسا بیٹا نواز دیں گے جس کے سینے پر خدا کا جو علم ہے وہی وہ اترے گا. ایمانداری سے بتائیں, میں سائنس کے مخالف نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں سائنس میں زیادہ ترقی کریں. آپ کی یونیورسٹیاں پیچھے کیوں ہیں؟ آپ کے مدارس آگے کیوں ہیں؟ پوری دنیا سے مدارس, بیرون ممالک کے بچے آپ کے پاکستان میں پڑھنے آتے ہیں, اور آپ نے پابندی لگائی نہ ہو. شہید ضیاء الحق کے دور میں یہ پابندی نہیں تھی. آپ کے ملک میں تھائی لینڈ کے, فلپین کے, سری لنکا کے, جہاں جہاں اسلام پھیلا اس ممالک کے, جہاں خود میں پڑھتا رہا ہوں, وہاں ہمارے ساتھ بیرونی ملک کے لڑکے پڑھتے تھے. پاکستان نے پابندی لگائی ہے, ہندوستان نے دروازے کھولے ہوئے ہیں, بنگلہ دیش نے دروازے کھولے ہوئے ہیں. اس وقت پوری دنیا سے اسلامی مدارس کا جو رخ کر رہے ہیں, یورپ سے یہاں تک کہ عرب ممالک سے, وہ ہندوستان کا رخ کر رہے ہیں اور وہ بنگلہ دیش کا رخ کر رہے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور آپ یہاں کہاں کا رخ کر رہے ہیں؟ یہاں سے آپ ہارورڈ کا, کیمبرج کا, یا جو بھی ہے جہاں جہاں کا جس کو موقع ملتا ہے وہاں کا رخ کر رہا. تو غلطیاں کس کی ہیں؟ ٹھیک کریں اپنی یونیورسٹیوں کو. پہلی 500 تو چھوڑے 500 یونیورسٹیوں میں آپ شامل نہیں ہیں. جس کا جو کام ہے اس کے بارے میں وہ جواب دے. اب یہاں اللہ تعالیٰ علم والے بچے کی خوشخبری دے رہی ہے. کون سا علم ہے یہ؟ کہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہوگا, بہت بڑا ایٹم بم بنائے گا, اور جو اسلام کو نہیں مانے گا اس کو ڈرائے گا. یہ وحی کا علم, وحی کا علم. اسحاق علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا؟ وحی کا. آج کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہیں. کوئی اگر بنانے کے لیے تیار ہو, سارے رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں, بچے کو مولوی بنا رہے, کل کھائے گا کہاں سے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے ہمارا ایمان, اس پہ اور کیا تبصرہ کریں, چھوڑے. علم والے بچے کی خوشخبری دے دی. وبشروہ بغلام علیم فاقبلت امرأته فی صرہ. بیوی بھی تو تھی نا, اب اوپرے مہمان ہیں تو بیوی تو کان لگا کے سن رہی ہوگی یہ کون ہے, کیا نہیں. آخر گھر کی حفاظت کا خیال تو ہے. بیوی نے بات سن لی کہ بھائی یہ تو فرشتے ہیں اور بچے کی خوشخبری لے کر آ گئے ہیں. تو عورت خوشی میں بھی چیخنے لگتی ہے. ویسے تو چیخے تو آپ سارے ڈر جاتے ہیں, عورت تو خوشی میں بھی چیخنے لگتی ہے. قرآن نے اس فطرت کا یہاں بھی ذکر کیا ہے. سمجھ آئی؟ قرآن نے اس فطرت کا یہاں بھی ذکر کیا ہے. حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں, وہ خوشی سے چلاتی ہوئی آئیں. فاقبلت امرأته فی صرہ فصکت وجہا, جیسے عورتیں کرتی ہیں بالکل اسی طرح قرآن نے منظر کشی کی ہے. چیختی ہوئی آئیں اور چہرے پہ, ماتھے پہ ہاتھ مارا, ہائے میرا بچہ کیسے ہوگا. فصکت وجہا وقال عجوز عقیم, بوڑھی کھڑتوت ہو چکی ہوں, اوپر سے بانجھ ہوں, بچہ ہوگا میرا. تعجب ہوا انہیں. فرشتوں نے کہا قالوا کذالک قال ربک, تیرے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے. انہ هو الحکیم العلیم, وہ بہت بڑا حکمت والا ہے. کس کو دینا ہے, کس کو نہیں دینا, کس کو دینا ہے, کب دینا ہے, دیر سے دینا ہے, جلدی دینا ہے, بڑھاپے میں دینا ہے, جوانی میں دینا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں یہ اولاد مل رہی ہے. حلیم, وہ جانتا ہے
دینا یا نہیں دینا، حکیم حکمت والا ہے، کب دینا کب نہیں دینا، انہ هو الحکیم العلیم۔ اب چونکہ وہ ایک مہم پہ آئے تھے تو جو لشکر یا جو لوگ کسی مہم پہ آئے ہوتے ہیں تو ان کا لباس، ان کے طور و اطوار بتا دیتے ہیں کہ وہ کسی مہم پہ آئے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو کسی اور مہم پہ آئے ہوئے ہیں، کہا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں ذرا بتاؤ تو صحیح تم کس مہم پر آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ابراہیم ہمیں مجرم قوم کی طرف اللہ نے بھیجا، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش کر دیں، مسومۃ عند ربک للمسرفین، عند ربک للمسرفین، ان حد سے بڑھنے والے لوگوں پر اللہ کو اتنا غصہ ہے کہ ہر پتھر نشان زدہ ہے کہ کون سا پتھر کس مجرم کو جا کے ٹھا کر کے لگنا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، عذاب سے پہلے اس بستی میں جو مسلمان تھے، اہل ایمان تھے، ہم نے ان کو باہر نکال دیا بحفاظت۔ یہاں ایمان اور اسلام ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ کہا فما وجدنا غیر بیت، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہم نے اس بستی سے ایمان والوں کو بحفاظت باہر نکال دیا عذاب سے پہلے، لیکن ہم نے اس بستی میں صرف ایک گھر کے سوا کوئی ایمان والا نہیں پایا، وہ لوط علیہ السلام، نبوت کا گھرانہ تھا، اس میں بھی ان کی بیوی شامل نہیں تھی، اس میں بھی ان کی بیوی شامل نہیں تھی۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم، جو لوگ اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں ہم نے عذاب کے بعد بھی ان کے لیے ایک نشانی رکھ دی، وہ نشانی آج بھی موجود ہے، بحر مردار۔ لوط علیہ السلام کی بستی پر جو عذاب آیا تھا پھر وہ پانی ہو گئی تھی وہ بستی، وہ آج بھی وہ بستی موجود ہے پانی کی شکل میں، جس کو آج بھی بحر مردار کہتے ہیں لوگ۔ جب یہ جی جو آج بھی لوگ جب جاتے ہیں یہ بیروت وغیرہ کی طرف تو وہاں وہ ضرور جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں عذاب کے بعد بھی ہم نے عذاب سے ڈرنے والوں کے لیے ایک نشانی رکھ دی ہے۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، موسیٰ علیہ السلام میرے نبی اور ان کی قوم کے حالات سرگزشت میں بھی تمہارے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ ہم نے اپنے بندے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا اور بڑے معجزات دے کے بھیجا، فتولیٰ برکنہ، لیکن فرعون اپنے لاؤ لشکر اور اپنی سلطنت کی وجہ سے اکڑ گیا، حق پہ ایمان نہیں لایا۔ وقال ساحر او مجنون، اور الٹا موسیٰ علیہ السلام کو کہا یا تو جادوگر ہے یا تو دیوانہ ہو چکا۔ فأخذناہ وجنودہ، بالآخر ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو دبوچ لیا۔ فنبذناہم فی الیم، اور اسے سمندر میں پھینک دیا۔ وہو ملیم، وہ تھا ہی قابل ملامت۔ اللہ اکبر، وہ ملامت کی حالت میں تھا، ایسے میں ہم نے اس کو پھینک دیا۔ وفی موسیٰ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، عاد جس کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے تھے، عاد اولا، ان کی سرگزشت میں بھی اہل ایمان کے لیے بڑا سبق موجود ہے۔ ہم نے اس قوم پہ ایسی ہوا بھیج دی تھی جو بانجھ تھی، جس کے اندر خیر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ طوفانی ہوا، وہ طوفان جہاں جہاں سے گزرتا اس سے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چور کر کے رکھ دیتا۔ ہم نے ایسا عذاب دیا۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرما۔ وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس کی سرگزشت میں بھی اہل ایمان کے لیے بڑی نصیحت کا سامان موجود ہے۔ میرے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ایک حد تک ہی عیش کرو گے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، لیکن اس کے بعد تمہارا انجام بہت بڑا ہوگا، بہت برا ہوگا۔ تمتعوا حتی حین،
وہ قوم نہیں مانی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، سرتابی کی، فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ان کے دیکھتے ہی دیکھتے عذاب الہی کی بجلی نے انہیں پکڑ لیا. فما استطاعوا من قیام، وہ اپنے دفاع کے لیے کھڑے بھی نہیں ہو سکے. وما كانوا منتصرین، وہ تو انتقام لینے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے. وما كانوا منتصرین وقوم نوح من قبل، ان سے پہلے قوم نوح بھی گزر چکی ہے. انہم کانوا قوما فاسقین، ان کی اکثریت بھی فاسقوں پر مشتمل تھی. یہ مختصر جملوں میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست مشرکین عرب کے سامنے اور پھر میرے اور آپ کے سامنے قیامت تک کے لیے اقوام و ملل کی سرگزشت بیان کر دی. اور آپ یہ اللہ اپنی قدرت بیان کرتے ہیں. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، یہ آسمان کو دیکھ لو، اس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنی قدرت سے بنایا ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم بڑی قدرت والے ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اس زمین کو ہم نے بچھونا بنایا. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کیا خوب بچھانے والے ہیں ہم. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنا دیا. یہاں تک کہ گلیشیئرز میں جو برف ہوتی ہے یہ بھی مذکر مؤنث پہ مشتمل ہے. یہ مذکر مؤنث ہوتے ہیں تو گلیشیئرز کی برف پگھلتی بڑھتی آگے. ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنا دی. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کیوں؟ تاکہ تم غور و فکر سے کام لو. کتنا عظیم ترین نظام ایسے ہی اتفاق سے ہی رونما ہوا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، غور و فکر کرنے کے بعد دوڑ لگا دو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین، لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں نذیر مبین بنا کے، واضح کھلا برے انجام سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ، معبود، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، تقدیر کا مالک کسی کو نہ سمجھنا. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہیں کھلا ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں. غور کرو. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، میرے نبی یہ مشرکین مکہ آپ کو ساحر کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں جب ان رسولوں نے نبیوں نے اپنی امتوں کے سامنے وہ حقیقت پیش کی جو آپ پیش کر رہے ہیں اس وقت، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ پیش کرنے والا یا جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. اتواصوا بھی، کیا ان تمام قوموں نے جو اوپر گزر چکی ہیں اور انہوں نے اور مشرکین مکہ نے آپس میں کوئی عہد باندھ لیا تھا کہ جو بھی نبی آئے گا، آپس میں انہوں نے یہ پکا یعنی کام کر لیا تھا کہ بھائی جو بھی نبی جس قوم میں بھی اترے اسے تم یہی الزام دو کہ تم جادوگر ہو یا دیوانہ ہو. تو کیسے عہد باندھ سکتے تھے آپس میں؟ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ یہ کوئی ٹائی اپ کر سکتے تھے؟ کہ بل ہم قوم طاغون، یہ ساری سرکش قومیں تھیں جو ایمان نہیں لائیں. فتول عنہم فما انت بملوم، میرے نبی آپ نے بڑی تبلیغ کر لی، بس ان سے رخ پھیر لیں، آپ پہ کوئی الزام نہیں. اب آپ نے تو اپنی محنت کر دی. وذکر، ہاں نصیحت کرتے رہیں. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی رہتی ہے. یہ دعوت دینے والوں کے لیے بہت بڑا ضابطہ اللہ بیان کر رہے ہیں. آپ ایک پر محنت کرتے ہیں اسی کے پیچھے لگ نہ جائیں. ایک حد تک محنت کر لیں، وہ میں نہ مانوں کی پالیسی پر ہو اسے سائڈ پہ کر دیں. اللہ کے بندوں کے اندر ان کو تلاش کرنا شروع کر دیں جو حق کے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں، اپنی محنت کو دوسری طرف منتقل کر دیں. یہاں بھی یہی کہا گیا ہے، میرے نبی ان سے اب رخ پھیر لیں. ہاں نصیحت کا کام چھوڑنا نہیں ہے، وہ کرتے رہیں، اللہ کے بندوں میں سے ہیروں کو تلاش کرتے رہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے بندے کان کھول کے سن لیں، میں نے یہ دنیا پیدا کی صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے. ما ارید منہم من رزق، میرا مقصد ان کو رزق کی فکر میں کھپانا نہیں ہے کہ رزق کی فکر میں کھپتے ہی رہیں اور کوئی کام ان کو سوجے ہی نہ. وما ارید ان یطعمون،
اور نہیں ان کو پیدا کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ مجھے کھانا کھلائیں یا میرے بندوں کو ہی صرف کھانا کھلاتے پھریں، ایمان کی کوئی بات ہی نہ ہو۔ آج اسلامی تحریکیں بھی صرف کھانا کھلانے پر آ گئی ہیں، کیوں؟ آسان کام ہے، کافر بھی تعریف کرتا۔ بلکہ اب بعض اسلامی تحریکیں تو ماشاءاللہ محرم میں سبیلیں لگانے لگ گئی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اہل سنت کا سٹیج ہے، اب یہ بھی وہ کام کرنے لگ گئے ہیں۔ اسلامی تحریکوں کا اصل کام فتنوں کی سرکوبی ہے، لا الہ ہے پھر الا اللہ ہے۔ یہ ایک الگ دکھتا سلگتا موضوع ہے، لیکن اب یہ کام اسلامی تحریکیں بھی چھوڑ چکی ہیں، وہ بھی آٹا دینے پہ، کھانا کھلانے پہ یا چرچوں کی تعمیر پہ آ رہی ہیں۔ بس اس سے دنیا بڑی خوش ہو جاتی ہے، اقتدار پھر بھی تمہیں نہیں ملنا، آرام سے بیٹھے رہو۔ امریکہ تم سے خوش نہیں ہو سکتا، کبھی خوش نہیں ہوگا، پلے باندھ لو یہ۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ رازق تو اللہ ہے جو قوت والا، بڑی مضبوط قوت والا، ذو القوة المتین۔ بلکہ یہ المتین ہے، یہ تو الگ ہے، ذو القوة قوت والا، المتین بڑا مضبوط ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ جو ظالم لوگ ہیں نا، ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے ان جیسوں کو عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کو چھٹی نہیں مل سکتی ظالموں کو۔ گزشتہ ظالم تھا وہ چلا گیا، دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، تو آج کا ظالم بھی بچ نہیں سکتا۔ خدا کا قانون امیر غریب کے لیے، ماضی مستقبل حال کے لیے الگ الگ نہیں ہے۔ تم نے اربوں کما لی ہیں، نیب نے قانون بنا دیا، 10 ارب کما لی ہیں، 2 ارب ہمیں دے دو، 8 ارب تمہاری بلیک منی وائٹ حلال ہو گئی، ماشاءاللہ۔ نیب بیٹھا ہوا ہے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے میں۔ کیا بات ہے، ایسی قوم ترقی کرے گی؟ غریب کے پاس پیسہ کھانے کو نہیں ہے اور ایک چھکا لگ جائے، وہی بیٹ کتنے میں بک جاتا ہے؟ ان پڑھ کھلاڑی ہیں، ایک میچ کا کتنا لیتے ہیں؟ ان کا سینٹرل کانٹریکٹ جو ہے، 1 مہینے میں ایک کھلاڑی کتنا لیتا ہے؟ ان کھلاڑیوں کو اگر آپ نے کھلانا بھی ہے، وہ تو ہم شروع میں کہہ چکے، اسلام میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس طرح کا آج کل ہو رہا ہے۔ کھلانا بھی ہے، ان کو ریاست کا ملازم بنا دیں، ماہانہ 10-20 ہزار 30-40 ہزار جو تنخواہ دینی دے دیں، جو سارا پیسہ آتا ہے وہ غریبوں کو دے دیں۔ کریں نا ذرا، نہ تمہارا پروٹوکول ختم ہوتا ہے، نہ تمہاری مراعات ختم ہوتی ہیں، نہ ان پڑھوں کو ماہانہ لاکھوں تنخواہ دینا تمہارا ختم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں قوم صبر کرے، صبر آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اترے نا نیچے۔ ہر چیز میں الٹی گنگا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کافروں کے لیے اس دن بڑی ہلاکت ہے جس کا بندوں سے وعدہ کیا گیا۔ سورۃ ذاریات اپنے اختتام کو پہنچی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا